جو حکم، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں بھی سیمی کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ میں ان لوگوں کی فوراً گلو خلاصی کر دیتا، یعنی یہاں سے دال فے عین ہو جاتا، لیکن ان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہیں ہماری ضرورت ہے، اور یہ لڑکی، میرا مطلب ہے سیمی، میرا خیال ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی ماں نے اس سے گفتگو کر لی ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کہا۔ اجی اس لنگور کی کیا مجال جو اس حور کا بال بھی بیکا کر سکے، طالوت نے خیالی مونچھوں پر تاؤ پھیرتے ہوئے کہا۔ محاورہ، ویری گڈ، اب تو ایسا ہی ہوگا، طالوت نے کہا، اور پھر ہم اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ راسم، طالوت نے آواز دی۔ آقا، راسم حاضر ہو گیا۔ دو انتہائی عمدہ قسم کے سوٹ درکار ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ان کا جواب نہ ہو، ہم مقابلہ حسن میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ راسم گیا اور واپس آ گیا۔ جدید تراش کے دو اعلیٰ درجے کے سوٹ موجود تھے۔ طالوت نے تیاری پر خاصا وقت صرف کیا اور پھر مجھے بھی بہت سی ہدایات دیں۔ پھر بوا ہی ہمارے کمرے میں آئیں۔ سلام شہزادے بھیا، چھوٹی بی بی بلا رہی ہیں باہر گاڑی میں۔ ارے بوا، کہاں غائب رہتی ہیں آپ؟ میری آنکھیں تو ہر وقت آپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں، طالوت نے کہا۔ بوا نے دانت پیس کر ہماری طرف دیکھا، پھر جلدی سے سنبھل گئیں۔ جلدی چلو بھیا، بی بی جی، اور پھر وہ جھپاک سے باہر نکل گئیں۔ ہم دونوں بھی ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ آج نواب صاحب کی کار بھی ہمارے استعمال میں تھی، ہماری کار بھی پورچ میں موجود تھی، اور شمشیر کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمی کے نزدیک نصرت، روحی اور دو لڑکیاں اور بھی تھیں۔ شمشیر الدولہ کے تینوں بہادر بھی موجود تھے، اور انہوں نے امریکن کاؤ بوائے لباس پہن رکھے تھے۔ خود شمشیر الدولہ بھی ایسے ہی لباس میں تھا، وہ خود بھی پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس کے دونوں اطراف ہولسٹر لٹک رہے تھے جن میں پستول کے دستے نظر آ رہے تھے۔ کندھے سے ایک نفیس رائفل بھی لٹک رہی تھی۔ اوہ، کیا شکار کا پروگرام ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، کیا آپ کی ریاست میں شکار نہیں کھیلا جاتا؟ شمشیر نے کہا۔ ہاں لیکن دن میں، طالوت نے جواب دیا۔ ابھی کون سی رات ہو گئی؟ شمشیر جلدی سے بولا، اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے کہا، آؤ شیمی، بیٹھو لڑکیوں، اور ہاں تم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہماری گاڑی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، اور ایک لمحے کے لیے سیمی نے رحم طلب نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا۔ طالوت جلدی سے ان لوگوں سے بولا، تشریف لائیے حضرات۔ تینوں لڑاکے ہماری گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ سیمی شمشیر کے برابر بیٹھ گئی اور باقی لڑکیاں عقبی سیٹ پر۔ شمشیر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، دوسری طرف ہماری گاڑی کا اسٹیئرنگ خصوصی طور پر طالوت نے سنبھالا تھا۔ تم ڈرائیو کرو گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اب میں اتنا گھامڑ بھی نہیں ہوں، طالوت نے جواب دیا، اور کار سٹارٹ کر دی، اور پھر دونوں گاڑیاں نواب محل سے باہر نکل آئیں۔ شمشیر نے وہی حرکت کی تھی جس کی توقع تھی۔ اس کی گاڑی بندوق کی گولی کی طرح باہر نکلی اور برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ ہماری کار پروقار انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اوہ مسٹر عادل، کیا آپ تیز ڈرائیونگ نہیں کر سکتے؟ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یورپ میں تو لڑکیاں بھی اس سے تیز گاڑیاں دوڑاتی ہیں، ایڈگر بولا۔ اوہ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں مسٹر ایڈگر، طالوت نے کہا۔ اچانک اس نے گاڑی کو ریس دی اور پھر بریک لگائے۔ تینوں جیالے ہماری گردنوں پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کار کے دوسرے جھٹکے نے انہیں سیٹوں پر پھینک دیا، اور پھر تو طالوت نے وہ قیامت مچائی کہ توبہ ہی بھلی۔ وہ جھٹکوں سے گاڑی چلا رہا تھا، اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا برا حال تھا۔ انہوں نے کئی بار اپنے ہیٹ اٹھا کر سروں پر جمائے تھے۔ ان کے حلیے بگڑ گئے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی دقت ہو رہی تھی، مگر ان سے کم۔ مسٹر عادل، یہ کیا نوئیڈے جھٹکوں کے دوران کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہماری ریاست میں گاڑی چلانے کا یہی انداز ہے مسٹر نائیڈے، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمشیر کی کار اب نظر آنے لگی تھی۔ وہ گدھا رفتار بڑھائے جا رہا تھا، لیکن طالوت نے بھی خاصی رفتار رکھی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جھٹکے بھی جاری تھے، اور تینوں بہادروں کا کچومر بن رہا تھا۔ وہ گدھوں کی طرح ہانپ رہے تھے۔ آج بھی زوبی فال ہی کا رخ کیا گیا تھا۔ بہرحال خدا خدا کر کے ہم زوبی فال پہنچ گئے۔ شمشیر نے گاڑی روک دی تھی۔ طالوت نے بھی اپنی کار ان کے قریب روک دی۔ شمشیر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے طالوت کی طرف رخ کر کے کہا، میرا خیال ہے شہزادہ عادل، آپ کو کار دوڑانے کی زیادہ مشق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں کاروں کا استعمال کم ہی ہے، ہم مردانہ سواری زیادہ پسند کرتے ہیں، میرا مطلب ہے گھوڑے۔ اوہ، رائڈنگ کا مجھے بھی شوق ہے،
فرینکفرٹ رائڈنگ کلب سے 3 سال تک رائڈنگ کا اعلیٰ اعزاز حاصل کرتا رہا ہوں۔ چوتھے سال کیا ہوا شمشیر صاحب؟ طالوت نے پوچھا۔ چوتھے سال ہم نے فرینکفرٹ چھوڑ دیا تھا، شمشیر جلدی سے بولا، پھر کہنے لگا، میرا خیال ہے کل آپ سے مقابلہ ہو جائے۔ آپ انکل جلال الدین کے مہمان ہیں، آپ کے لیے تفریحات مہیا کرنا ہمارا فرض ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں سیمی صاحبہ؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیمی صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تیز رفتاری سے لڑکیاں بھی بدحواس تھیں، لیکن پر لطف کیفیت ان جان بازوں کی تھی جو کراہتے ہوئے کار سے اتر رہے تھے۔ ارے تم لوگوں کو کیا ہوا؟ شمشیر الدولہ نے چونک کر ان سے پوچھا۔ شہزادہ عادل ڈرائیونگ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، پیڈرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے اعتراف ہے، پہلے بھی اعتراف کر چکا ہوں، طالوت نے معذرت آمیز انداز میں کہا۔ مگر ہوا کیا؟ شمشیر نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ تمام راستے شدید جھٹکے لگتے رہے اور اب ہماری ریڑھ کی ہڈیاں جواب دے چکیں، نوئیڈے غرایا۔ اب ایسا بھی نہیں، ہم دونوں تو ٹھیک ہیں، طالوت پھر بولا۔ میں نے سیمی کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ دیکھی تھی جسے وہ پی گئی۔ شمشیر برا سا منہ بنائے پلٹ پڑا تھا، پھر اس نے اپنا موڈ بحال کیا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، کتنا حسین منظر ہے، آئیے شیمی ہم سیر کریں۔ اس نے سیمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن سیمی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ شمشیر بھی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ طالوت نے نوئیڈے وغیرہ سے پوچھا۔ آپ نے کسی قابل ہی کہاں چھوڑا ہے، ہم آرام کریں گے، نوئیڈے نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر سو جائیے، تھکن دور ہو جائے گی۔ آؤ نصرت، آؤ، طالوت لڑکیوں سے بولا۔ سیمی کی اس انوکھی بد اخلاقی پر وہ بھی حیران تھی۔ بہرحال وہ بلا چوں چراں ہمارے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ ان تینوں وحشیوں سے بھی وہ خوفزدہ معلوم ہوتی تھیں۔ نصرت اور روحی ہمارے برابر چل رہی تھیں۔ ایک بات پوچھوں؟ روحی نے اچانک طالوت سے پوچھا۔ ضرور مس روحی، ان تینوں کا حلیہ آپ نے کس طرح بگاڑا؟ ارے بس خود بخود بگڑ گیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، طالوت نے معصومیت سے جواب دیا۔ ناممکن، آپ لوگوں کی شرارت ہے، معاف کیجیے گا اس بے تکلفی کے لیے۔ احساس بھی نہ دلائیے، ورنہ ان کے پاس 6 پستول ہیں، طالوت نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور روحی ہنسنے لگی۔ نصرت میرے ساتھ چل رہی تھی، بقیہ لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ سائم صاحب، اچانک نصرت نے آہستہ سے کہا اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آپ لوگ عرصہ تک نہ بھلائے جا سکیں گے، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، ممکن ہے آپ ہمیں آسانی سے فراموش کر دیں۔ آسانی سے نہ کہیں نصرت صاحبہ، ہمیں بھی خاصی مشکلات پیش آئیں گی، اجنبیوں سے اتنی انسیت کیوں ہو جاتی ہے سائم صاحب؟ نصرت عجیب سے انداز میں بولی۔ دل کا کام بغاوت ہے، اس پر قابو رکھنا ضروری ہے، میں نے کہا۔ میں اس لڑکی کو بہکانا نہیں چاہتا تھا، میرے چند الفاظ اسے بھٹکا سکتے تھے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، بہرحال آپ دل کے بہت اچھے ہیں، میں شاید زندگی کے کسی دور میں آپ کو نہ بھول سکوں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی اور پھر جلدی سے کہنے لگی، شمشیر صاحب کے آ جانے سے ماحول کسی قدر مکدر ہو گیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی بڑائی کی قائل ہوں۔ آپ نے جس طرح بوا کو نظر انداز کیا تھا اسی طرح انہیں بھی کر رہے ہیں۔ او وہ کچھ نہیں، ہاں اگر آپ پسند کریں تو چند راز کی باتیں مجھے بتا دیں، میں نے کہا۔ ضرور پوچھیے، وہ مستدی سے بولی۔ کیا سیمی شمشیر کو پسند کرتی ہیں؟ میرے اس سوال پر نصرت نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، اس سوال کا جواب آپ ہی دے دیں سائم صاحب، کیا کوئی مشرقی لڑکی شمشیر کو پسند کر سکتی ہے؟ میرے لیے ٹیڑھا سوال ہے، ازراہ تکلف کچھ نہ کہیں۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سیمی بچپن سے شمشیر سے منسوب ہے، ہمارے خاندانی اقدار اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم والدین سے بغاوت کریں۔ کیا آپ کو سیمی کے دل کا حال معلوم ہے؟ میں اور روحی اس کی گہری دوست ہیں، لیکن شمشیر کے ساتھ اس کا رویہ، وہ اپنے والدین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، براہ کرم اس بارے میں اور کوئی سوال نہ کریں، نصرت نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ یوں بھی مجھے یقین تھا کہ سیمی کے رویے میں تبدیلی کسی خاص ہی بنا پر ہے۔ بہرحال طالوت ان لوگوں کا مسئلہ حل کرنے پر تیار تھا اور یہ بے حد مسرت کی بات تھی۔ میں نے رک کر دور تک نگاہ ڈالی، نہ جانے شمشیر سیمی کو لے کر کہاں نکل گیا تھا۔ وہ بد فطرت انسان سیمی کے ساتھ کوئی بد سلوکی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور طالوت رک گیا، وہ میرے نزدیک آ گیا تھا۔ جنگل ہے عادل، کہیں سیمی خاتون کسی دشواری میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ او ہاں، آئیے انہیں تلاش کریں، طالوت بولا اور ہم نے رخ بدل دیا اور پھر ہم تیزی سے اس طرف چل پڑے جدھر شمشیر وغیرہ گئے تھے۔ دور سے وہ ہمیں پتھروں پر بیٹھے نظر آ گئے۔
سیمی سر جھکائے بیٹھی تھی اور شمشیر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا غالباً اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم سب ان کے نزدیک بیٹھ گئے۔ بھائی آج کی سیر میں لطف نہیں آ رہا۔ کیوں شمشیر صاحب، کیا اس حسین ندی میں نہ نہانا گناہ نہیں ہے؟ طالوت نے کہا۔ اس وقت؟ اور پھر پانی ٹھنڈا ہے۔ ارے ہاں، آپ کو زکام ہو جائے گا، آؤ سائم ہم لوگ نہائیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، شمشیر نے کہا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ سیمی کی طرف رخ کر کے بولا، آپ کی اجازت سے۔ میں اور طالوت اس طرح ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چلے گئے تھے جیسے لباس اتار رہے ہوں۔ میں طالوت کی چال نہیں سمجھ سکا تھا، اس لیے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ برف کا پگھلا ہوا پانی ہے، ایک غوطہ بھی لگا لیا تو اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تو پھر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ شیر دل شمشیر الدولہ کو نہانے دو، طالوت نے کہا، اور میں بے تحاشا ہنس پڑا۔ ہم چند ساتھ انتظار کرتے رہے۔ طالوت دوسری طرف جھانکتا رہا، پھر اس نے شمشیر کو پانی میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بولا اور میرا ہاتھ پکڑے چٹان کی اوٹ سے نکل آیا۔ لڑکیاں ہماری منتظر تھیں، لیکن ہمیں لباس پہنے دیکھ کر وہ چونک پڑیں، اور اچانک سیمی نے بے ساختہ کہا لگایا۔ کیوں؟ وہ بولی، ہم نے پروگرام ملتوی کر دیا ہے، پانی واقعی ٹھنڈا ہے۔ طالوت نے سوکھے منہ سے کہا اور لڑکیاں پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگیں۔ دوسری طرف شمشیر بہادر کا برا حال تھا، دانت بھنچ گئے تھے، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جھونک میں پانی میں کودتے ہی وہ دور نکل گیا تھا، اور اب شاید اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ پانی ٹھنڈا تو نہیں ہے شمشیر صاحب؟ طالوت نے ہانک لگائی، لیکن شمشیر صاحب کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ البتہ وہ بدحواسی کے عالم میں کنارے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح وہ اوپر آئے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ پانی ٹھنڈا ہوگا، میں نے طالوت کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک ہی کہتے تھے سائم بھائی، طالوت نے سعادت مندی سے کہا۔ میرے ساتھیوں کو بلاؤ۔ شمشیر بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ ارے کیا بہت سردی لگ رہی ہے شمشیر بھائی؟ طالوت نے تعجب سے پوچھا۔ میرا لباس، شمشیر جان کنی کی کیفیت میں تھا۔ میں نے نصرت کو اشارہ کیا اور نصرت اس چٹان کی طرف لپکی۔ دوسری طرف طالوت نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا، راسن لباس۔ اس کے الفاظ میں ہی سن سکا تھا، اور میں نے واقعی شمشیر پر فاتحہ پڑھ لی۔ نصرت پریشان سے واپس آئی۔ وہاں تو نہیں ہے؟ ہیں؟ کہاں گیا؟ دیکھو تم لوگ، میں نے شمشیر کی حالت سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور دوسری لڑکیوں نے وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ ہنسی روکنے سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، شمشیر اکڑوں بیٹھ گیا تھا اور سردی کھائے ہوئے کتے کے پلے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کہاں مر گئیں کمبخت! میں خود اس طرف بڑھ گیا جہاں شمشیر بہادر نے لباس اتارا تھا، لیکن لباس ہوتا تو ملتا۔ طالوت بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر سیمی لڑکیوں کے ساتھ واپس آئی۔ وہ پریشان بھی تھی، لیکن چٹان کے دوسری طرف جا کر وہ بھی شاید خوب ہنسی تھی۔ نہ جانے کہاں گیا، وہ پریشانی سے بولی، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، اللہ، سائم بھائی ابھی اپنا کوٹ آپ ہی دے دیجئے۔ او ضرور ضرور، میں نے جلدی سے کوٹ اتار کر سیمی کو دے دیا۔ سردی شاید زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، آپ لوگ اپنے دوپٹے بھی اڑا دیں۔ میرے ساتھیوں کو، شمشیر نے بمشکل کہا۔ اچھا میں بلاتا ہوں، طالوت نے کہا، اور تیزی سے ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک اپنے جوڑ درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر شمشیر کو عجیب حالت میں کار تک لے جایا گیا۔ وہ میرا کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کی گردن میں بہت سے رنگین دوپٹے جھول رہے تھے۔ آپ لوگ نواب شمشیر کو لے کر چلیے، ہم دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں، طالوت نے شمشیر کے ساتھیوں سے کہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، سیمی نے کہا، اور طالوت چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ سیمی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی۔ کہیں یہ بندہ راستے میں فوت نہ ہو جائے، روحی نے کہا۔ نہیں روحی، ایسا مت کہو، وہ ہماری سیمی کا منگیتر ہے، نصرت نے سنجیدگی سے فہمائش کی، اور روحی خاموش ہو گئی۔ ہم سب لوگ بھی طالوت کی کار کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر کپڑوں کا تعجب ہے، کپڑے کہاں گئے؟ یہ کسی کی شرارت بھی نہیں، کوئی اس طرف نہیں گیا، ایک اور لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ لیکن اس نے پانی میں چھلانگ ہی کیوں لگائی؟ روحی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور طالوت میرے برابر بیٹھ گیا۔ نصرت نے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ نہ جانے کیوں اس کی ہنسی کے ساتھ ہی لڑکیوں کی ہنسی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ آپ لوگ بھی تو چٹان کے پیچھے لباس تبدیل کرنے گئے تھے، پھر آپ نے ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟
سائم بھائی کہنے لگے کہ شمشیر الدولہ طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں تیرنا شرمندگی اٹھانا ہوگا، پھر پانی کے ٹھنڈے ہونے کا بھی خطرہ تھا، اور میں بہرحال اپنے 20 دن بڑے بھائی کی بات کا احترام کرتا ہوں۔ طالوت نے جواب دیا۔ افسوس یہ مشورہ کسی نے شمشیر صاحب کو نہیں دیا۔ جس وقت محل پہنچے تو وہاں کافی لے دے ہو رہی تھی، ڈاکٹر دوڑ رہے تھے، شمشیر بہادر سخت بخار میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم دونوں بھی انہیں دیکھنے گئے، نواب صاحب کہیں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال شمشیر کے تینوں دوست اس کے گرد جمع تھے، ہم نے کچھ افسوس کے الفاظ کہے اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ بڑے انتہا پسند ہو یار، میں نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ ارے تو کیا، میں نے اسے پانی میں دھکیل دیا تھا، طالوت لڑاکا بوڑھیوں کے سے انداز میں بولا، اور میں ہنسنے لگا۔ طالوت بھی ہنسنے لگا تھا۔ بہرحال وہ دوپٹوں میں ملبوس بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ طالوت نے ہنستے ہوئے کہا، لباس غائب ہو جانا مشکوک ہے۔ میں نے کہا، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتا، طالوت بولا، اور پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، مگر اس لڑکی کا رویہ بے حد پر اسرار ہے۔ بالکل نہیں طالوت، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ کتنی بد اخلاقی سے ہمیں چھوڑ کر چلی آئی تھی، اس کی مجبوریوں کو نظر انداز مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے کہنے سے معاف کر دیا، طالوت نے لباس اتارتے ہوئے کہا۔ کہیں مر ہی نہ جائے کمبخت، میں نے کہا۔ اتنا باغیرت نہیں ہے، فکر مت کرو۔ ہم نے لباس تبدیل کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رات ہو گئی تھی، باہر کی کیفیت معلوم نہیں ہوئی۔ پھر ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دروازے سے سیمی کی شکل نظر آئی، وہ اندر آ گئی، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ خیریت مس سیمی، اب کیسی حالت ہے؟ طالوت نے چونک کر کہا۔ سیمی کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ خیریت تو ہے سیمی، کیا شمشیر؟ نہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ سیمی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ ان کے لیے پریشان ہیں مس سیمی؟ طالوت نے پوچھا، لیکن سیمی کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے زمین پر ٹپک پڑے۔ طالوت چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اضطرابی انداز میں سیمی کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، میں اپنی شرارت پر سخت شرمندہ ہوں مس سیمی، مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا۔ بے فکر رہیں، شمشیر ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ عادل صاحب، میں سخت شرمندہ ہوں، سیمی کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ آپ؟ کیوں؟ طالوت نے تعجب سے پوچھا، لیکن سیمی نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ طالوت پریشانی سے میری شکل دیکھنے لگا، لیکن خود میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سیمی کس بات کی معافی مانگ رہی ہے۔ مس سیمی، براہ کرم، طالوت بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، دیکھیے آنسو نہ بہائیے، مجھے دکھ ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، سیمی نے سسکی کے سے انداز میں کہا۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ شاید آپ مجھے سخت بد اخلاق سمجھ رہی ہیں۔ میں ایسی نہیں ہوں عادل صاحب، میں ایسی نہیں ہوں سائم صاحب، ہماری کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں، ہماری کچھ گھریلو مجبوریاں ہیں، میں ان کی وجہ سے مجبور ہوں۔ خدا را میرے بارے میں اپنے خیالات تبدیل نہ کریں، میں آپ لوگوں سے بہت متاثر ہوں، یہ ماحول آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھر دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ طالوت ہکا بکا رہ گیا تھا، پھر اس نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ میں خود سیمی کی گفتگو پر غور کر رہا تھا، اور اب یہ گفتگو میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے عارف؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے طالوت، پوشیدہ راز کھل رہے ہیں، اور بس تفصیل سے بتاؤ یار، ورنہ پھر یہاں سے بھاگ چلو، طالوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے اس مظلوم خاندان کو بھنور سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا طالوت۔ ارے تو مجھے کب انکار ہے، لیکن کچھ سمجھ میں تو آئے، یہ کیا کہنا چاہتی تھی، کیا سمجھانا چاہتی تھی؟ کار میں شمشیر کے ساتھ سفر، واپسی پر اس کے ساتھ آ جانا، سب کو چھوڑ کر وہ اس پر نادم ہے، لیکن شاید اس کے کانوں تک ماں باپ کی مجبوریاں پہنچ چکی ہیں، اور اس نے خود کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ریچھ کو پسند نہیں کرتی، با الفاظ دیگر اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن اپنے والدین کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پوری زندگی اس کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ یہ مشرقی لڑکیاں ایسی ہی سرپھری ہوتی ہیں، یہی تو ان کا حسن ہے عارف، اثار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اسے اس ریچھ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے۔ آج تو رہنے دو، کل نواب صاحب سے کھل کر بات کرنا ہوگی۔ ریچھ کی حالت واقعی خراب ہو گئی ہے، کہیں مر نہ جائے۔ نہیں مرے گا، مجھے یقین ہے، طالوت نے وثوق سے کہا۔ بہرحال رات کو گشت کریں گے اور ہر جگہ کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان ہی موجود تھا، لیکن بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی،
سب لوگ جیسے کوئی فرض پورا کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد نواب صاحب ٹہلتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ باہر آئے۔ میں محسوس کر رہا ہوں شہزادہ صائم کہ ہم آپ لوگوں کی مدارات نہیں کر پا رہے، آپ لوگوں کو یقیناً کوفت ہو رہی ہوگی۔ ہم تو یہاں پرسکون ہیں نواب صاحب، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، لیکن بلا تکلف اگر آپ لوگ ہماری وجہ سے کچھ الجھن محسوس کر رہے ہوں تو بلا تردد فرما دیں، ہمیں کوئی احساس نہ ہوگا۔ میں نے جواب دیا، شہزادہ صائم، آپ لوگوں کی آمد میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں بد نصیب ہی آپ کے قابل نہیں ثابت ہوا۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ مزید کچھ وقت گزار دیں۔ آپ کی محبت میں اپنائیت ہے، ہماری طرف سے بے فکر رہیں۔ جب یہاں سے اکتاہٹ محسوس کریں گے آپ سے اجازت لے لیں گے۔ میں مشکور ہوں، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، نواب جلال الدین بولے۔ وہ ہمارے ساتھ کمرے تک آئے اور پھر ریس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور طالوت نے ایک گہری سانس لی۔ میرا خیال ہے عارف، مکمل کوائف ہمارے علم میں آ چکے ہیں، اب کسی قسم کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کھل کر نواب صاحب سے گفتگو ہو جائے گی، ہم انہیں مجبور کریں گے کہ اس ریچھ سے پیچھا چھڑائیں۔ اوکے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ گشت کا پروگرام بہرحال اپنی جگہ، آؤ تیار ہو جاؤ۔ آج ابتدا سیمی کے کمرے سے کریں گے۔ میں نے کہا، دانا شاہ کا دوشالہ کیا اپنے کفن میں استعمال کرو گے؟ طالوت نے کہا، اور میں پھیکی سی ہنسی ہنس پڑا۔ بے شک اس کا تجربہ ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مزید کچھ دیر ہم نے انتظار کیا اور پھر جب رات خوب بھیگ گئی تو میں نے دوشالہ سر پر ڈالا اور طالوت نے خود کو نگاہوں سے گم کیا۔ تب ہم دونوں بآہستگی دروازہ کھول کر نکل آئے۔ محل کی چار دیواریاں سنسان پڑی تھیں، ایک عجیب سی سوگوار سی کیفیت طاری تھی۔ راستے میں طالوت نے میری طرف مڑتے ہوئے کہا، آؤ اس لنگور کے منہ میں دوائے صحت انڈیلتے چلیں، اگر یہاں مر گیا تو نواب صاحب کو پریشانی ہوگی۔ دوائے صحت؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ راسم سے منگوائی تھی، اسی کے بھروسے پر تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نہیں مر سکے گا۔ ہم لوگ اس طرف چل پڑے جہاں شمشیر الدولہ بستر مرگ پر محو استراحت تھے۔ کمرے میں اس وقت تینوں غلام 3 کونوں میں سو رہے تھے، درمیان میں شمشیر کی مسحری تھی۔ ہم نے جھک کر شمشیر کی طرف دیکھا، واقعی بری حالت تھی، ڈبل نمونیا ہوا تھا کم بخت کو، اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ طالوت نے جیب سے ایک چمکدار گولی نکالی، شمشیر کا منہ کھولا اور اس کے حلق میں ڈال دیا۔ شمشیر نے چند کراہیں لیں اور پھر بے خبر ہو گیا۔ طالوت گردن ہلا رہا تھا۔ آؤ اب سب ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور ہم واپس چل پڑے اور اب ہمارا رخ سیمی کی خوابگاہ کی طرف تھا۔ ہم خاموشی سے راستہ طے کرتے رہے اور پھر وہاں پہنچ گئے۔ سیمی کی خوابگاہ کے سامنے ہم ٹھٹکے، اندر روشنی تھی، شاید سیمی تیز روشنی گل کرنا بھول گئی تھی۔ طالوت نے میری طرف دیکھا، یار اندر جھانکنا بری بات تو نہیں ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ جھانکنا تو پڑے گا، میں نے کہا، اور ایک کھڑکی کے شیشے سے آنکھ لگا لی۔ سیمی ایک آرام کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا۔ میں نے طالوت کو اشارہ کیا اور وہ بھی جھانکنے لگا۔ پریشان ہے بیچاری، اس نے افسوس سے کہا۔ اسے کس طرح تسلی دی جائے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ او، وہ اٹھ گئی، طالوت بولا، اور میں بھی اندر جھانکنے لگا۔ سیمی نے سیاہ رنگ کی ایک چادر اٹھائی اور اسے اپنے جسم کے گرد لپیٹنے لگی، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے یہ کہاں چل پڑی؟ طالوت تعجب سے بولا، اور ہم دونوں دروازے کے ایک طرف ہو گئے۔ سیمی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے پیروں میں اسفنج کے خوبصورت چپل پہنے ہوئے تھے، جس سے اس کے قدموں کی آواز نہیں ہو رہی تھی، یوں بھی وہ بڑی محتاط سی تھی۔ اس وقت یہ کہاں جا رہی ہے؟ شاید شمشیر کو دیکھنے، طالوت نے کہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے پہلے عورت کسی کی سمجھ میں آئی ہے؟ طالوت تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ آؤ دیکھیں تو صحیح، اس نے سرگوشی کی۔ ہم دونوں ایک مخصوص فاصلے سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ لان میں آئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا رخ ملازموں کے کوارٹروں کی طرف ہو گیا۔ میں اور طالوت دونوں حیران رہ گئے۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے چلتے رہے۔ سیمی بڑی احتیاط سے چل رہی تھی، پھر وہ ایک کوارٹر کے سامنے پہنچ گئی، تب اس نے ایک اور حرکت کی۔ وہ کوارٹر کے کواڑوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ در حقیقت بڑی حیرت انگیز بات تھی، لیکن اسی وقت ہم نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنی اور چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک شخص اس طرف آ رہا تھا۔ سیمی نے بھی چاپ سن لی اور اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ آنے والا سیمی کے قریب آ گیا۔ ہم نے بھی نزدیک سے اسے دیکھا۔ الجھے بالوں والا ایک حسین نوجوان تھا، چہرہ بے حد خوبصورت لیکن تفکرات کا شکار، معمولی سے لباس میں تھا۔ کیا آپ مجھے تلاش کر رہی تھیں مس سیمی؟ اس نے اداس سی آواز میں پوچھا۔
تم کہاں تھے احسان؟ اتنی رات گئے؟ برگد کا مہربان درخت ہر شام سورج چھپتے ہی میرا انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک باپ کی طرح مجھے آغوش شفقت میں جگہ دے دیتا ہے اور پھر سکون سے خاموشی سے میری کہانیاں سنتا رہتا ہے۔ بڑا مہربان درخت ہے وہ۔ اگر وہ نہ ہوتا مس سیمی تو میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ سیمی خاموش کھڑی رہی۔ وہ کئی منٹ تک کچھ نہ بول سکی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا احسان۔ تمہیں یہاں کیا ملے گا؟ جتنی محرومیاں میرے مقدر میں ہیں ضرور ملیں گی۔ انہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے اس مہربان درخت سے ملاؤ احسان۔ میں بھی اس کی زیارت کروں گی جو دکھے ہوئوں کو پناہ دیتا ہے۔ سیمی نے جذباتی انداز میں کہا۔ آپ مس سیمی، آئیے، آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ در حقیقت سکون کا درخت ہے، نوجوان نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور سیمی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ہم دونوں حیرانی سے سر کھجا رہے تھے۔ اس نوجوان کا جغرافیہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ کون تھا؟ بہرحال ہم بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ آؤ بھائی، ہم بھی ذرا اس سکون کے درخت کی زیارت کر لیں، طالوت نے کہا، اور ہم برگد کے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ اس کا تنا بہت موٹا تھا اور اس کی شاخیں خاصی پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ میرا محسن، میرا بزرگ، میرا رازداں ہے، نوجوان نے کہا۔ سکون کے درخت، سیمی نے ایک لٹکی ہوئی شاخ تھام کر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بھی سکون چاہتی ہوں، میرے ذہن میں بھی انگارے سلگ رہے ہیں، میرا وجود تپتی ہوئی بھٹی بن گیا ہے، میری ہستی کھیلتی زندگی ایک انقلاب سے دوچار ہو گئی ہے، مجھے بھی تھوڑا سا سکون دے دے، مجھے بھی۔ سیمی کی آواز رند گئی۔ سیمی، مس سیمی، خدارا میں خودکشی کر لوں گا، خدا کی قسم، کل صبح اس برگد کے پہلو میں میری لاش پڑی ہوگی، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا مس سیمی، ورنہ مجھے بتا دیجیے آپ کو کیا تکلیف ہے، میں آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے خوشی سے جان دے دوں گا، نوجوان سخت اضطراب کے عالم میں بولا۔ سیمی سسکیاں لیتی رہی اور نوجوان دور سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے سے سخت غم کا اظہار ہو رہا تھا۔ تب سیمی کی آواز ابھری، احسان۔ مس سیمی، احسان ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو احسان، تم مجھے کیوں چاہتے ہو؟ کاش آپ کو نہ چاہنا میرے بس میں ہوتا مس سیمی۔ کیا تمہاری چاہت کا صلہ میرا جسم ہو سکتا ہے احسان؟ سیمی نے پوچھا۔ جسم؟ احسان کے منہ سے غم زدہ آواز نکلی۔ ہاں احسان، میں تمہارے طویل مجاہدے کا صلہ دینا چاہتی ہوں، میں تمہیں وہ سب کچھ دینے آئی ہوں جو تمہاری طلب ہے، کیونکہ میری قیمت اچانک بہت گر گئی ہے، میں بے مول ہو گئی ہوں، زر و جواہر کے ایک حقیر سے انبار کے عوض مجھے فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں جو خود کو بہت بلند سمجھتی تھی، میں اپنی قیمت کا تعین نہیں کر سکتی تھی، لیکن اچانک مجھے اپنی حیثیت معلوم ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں کس قدر حقیر ہوں۔ زر و جواہر کے جو ڈھیر میری قیمت کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت ہیں احسان۔ تب مجھے احساس ہوا کہ غرور میں اپنے آپ کو بہت قیمتی شے سمجھتی رہی، میں نے خود کو تمہاری محبت سے بلند سمجھا تھا، اسی لیے میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میرے دل میں اچانک یہ احساس پیدا ہوا کہ میری قیمت ناکافی لگائی جا رہی ہے، اور جب میرے سوداگر مجھے اس معمولی قیمت پر فروخت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی وہ قیمت کیوں نہ وصول کروں جو اس سے کہیں عظیم ہے۔ میں تمہاری محبت قبول کرنے آئی ہوں احسان، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں بھی تمہیں چاہتی ہوں۔ ہاں احسان، میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں، بس میں خواہش مند تھی کہ تم مجھے میری صحیح قیمت دے سکو، لیکن میری جو قیمت لگائی گئی ہے وہ تمہاری محبت کے سامنے بے حقیقت ہے، چنانچہ میں تمہاری محبت کی قیمت پر خود کو فروخت کرنے آئی ہوں، مجھے تمہاری محبت کا سودا منظور ہے، بولو اپنی محبت کے عوض مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرا جسم آج کی رات تمہارا ہے، میری روح ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے، آؤ اپنی محبت کا صلہ وصول کر لو۔ سادہ لو سیمی جذبات میں دیوانی ہو رہی تھی۔ تب احسان آگے بڑھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس کے لرزتے ہوئے قدم آگے بڑھے۔ میری محبت کا صلہ تو میری چاہت سے کہیں زیادہ مل گیا سیمی، جسم بے حقیقت شے ہے، انسان کا وجود تو روح سے ہے، تم بتاؤ جب روح مل جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے؟ کیا بے روح جسم کی کوئی حقیقت ہے؟ میری پسند مجھے مل چکی ہے سیمی، اب یہ بچا کھچا جسم کسی کو دے دو، مجھے ذرہ برابر تردد نہ ہوگا۔ احسان، سیمی اس سے لپٹ گئی اور طالوت گردن ہلاتے ہوئے بولا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری بہنیں بنائیں۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن بہرحال میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب کچھ انتہائی غیر متوقع اور عجیب تھا۔ اب الگ بھی ہوگے؟
طالوت دانت پیس کر بولا، لیکن ان دونوں نے اس کی سرگوشی نہیں سنی تھی۔ میں ہنستا رہا۔ وہ کئی منٹ تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، پھر احسان نے سیمی کو سنبھالا اور اسے لیے ہوئے برگد کی آغوش میں بیٹھ گیا۔ میری سیمی، کیا مجھے حقیقت نہ بتاؤ گی؟ مجھے بتا تو دو سیمی کہ اچانک مجھے یہ سب کچھ کیسے مل گیا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار تمہارے پاس آئی ہوں احسان، سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں بچپن سے الوری کے نواب اصغر الدولہ کے بیٹے شمشیر الدولہ سے منسوب ہوں۔ نواب جلال الدین ریس کے بے پناہ شوقین ہیں۔ اصغر الدولہ ان کے بچپن کے دوست ہیں اور صرف انہیں نواب جلال الدین کی حقیقت معلوم ہے۔ نواب صاحب نے نہ صرف جلال آباد بلکہ خود اپنے بیوی بچوں کو بھی اصغر الدولہ کے ہاتھوں رہن رکھ دیا ہے۔ یہ تمام دولت ریس کی نظر ہوئی ہے۔ یوں سمجھو احسان کہ ہماری یہ جاہ و حشمت نواب اصغر الدولہ کی رہین منت ہے۔ مجھے معلوم تھا احسان کہ میں شمشیر سے منسوب ہوں، اس لیے میں نے تمہیں چاہتے ہوئے بھی کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ یہ سب کچھ بے مقصد تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن مجھے شمشیر الدولہ کے ساتھ چلے جانا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شمشیر الدولہ ایک نواب کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس قدر گھٹیا انسان ہوگا۔ یقین کرو احسان، اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور لرز گئی۔ مجھے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے والدین اسے ٹھکرا دیں گے، خود کو فروخت کر دیں گے اور مجھے اس سے بچا لیں گے، لیکن پھر مجھے ہدایت دی گئی کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میرے والدین مجبور ہیں، ان کی عزت خطرے میں ہے، اور مجھ سے توقع کی گئی کہ میں خاندان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔